اب کل مسجد نبوی میں یہ چند چور ہمارے گئے عمرے کر رہے ہیں کہ عمرے بھی ہوتے سیاسی سمجھے، لیکن ادھر سے پی ٹی آئی والے اللہ آپ کا بھلا کرے مسجد نبوی کا بھی احترام. آپ نے دیکھا مسجد نبوی میں 20 لاکھ کا مجمع ہوتا ہے، 30 لاکھ کا مجمع ہوتا ہے، کسی کو زور سے تلاوت کرنے کی بھی اجازت نہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناه فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر. سارے مل کر کے اس طرح اجازت نہیں. امام صاحب کو اجازت ہوتی ہے، آہستہ آہستہ لوگ تلاوت کرتے ہیں، دینی بات دینی نصیحت کرتے ہیں، وہ بھی ادب کے ساتھ، اس میں بھی چیخنا چلانا نہیں ہوتا ہے. یہاں دبا دب کر کے گالی دے رہے مسجد نبوی میں. سونا محمد آرام فرما رہے اور یہ ہمارے پاکستانی دلے، یہ اس کو کہتا ہے تو دلہ، وہ کہتا ہے تو دلہ. تم دونوں دلے ہو کہ محمد کا احترام بھی نہیں کر رہے. تمہیں شرم آنی چاہیے. آپ کو عجیب بات بتاؤں، قرآن کہتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون. حضرت ثابت بن قیس بن شماس صحابی تھے، غضب کے فصیح تھے، آواز اس کی اونچی تھی. جب یہ آیات نازل ہو گئی ایمان والو محمد کا احترام کرو، میرے سوہنے کے سامنے اپنی آوازیں اونچی نہ کرو. واہ واہ مسلمانوں، اندازہ لگاؤ اپنے نبی کا کہ کیا محترم شخصیت ہے. ابو بکر عمر کو بھی اجازت نہیں ہے. اللہ اللہ اللہ، عمر اتنی جہوری و صوت تھے، اونچی آواز تھی. اس آیت کے نازل ہونے کے بعد عمر کے ساتھ اگر مسجد نبوی میں ہوتے آپ کان لگاتے تو مشکل سے عمر کی بات آپ کو سمجھ میں آتی. ابو بکر کی آواز تو ویسے پست تھی، ابو بکر کی آواز بھی دب گئی. حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جس کو نبی نے فرمایا یہ میرا خطیب ہے، خطیب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ثابت بن قیس جب یہ آیت نازل ہوگی اس کی طبعی طور پر فطرتاً اس کی آواز اونچی تھی. فصیح تھے، بلیغ تھے، خطیب تھے، آواز اونچی تھی. جب یہ آیت نازل ہو گئی آواز اونچی نہ کرو، اس بات کا اندیش ہے تمہاری ساری محنتیں اعمال تمہارے اوپر پانی پھیر جائے گا، وہ ضائع ہو جائیں گے. صحابی جا کر کے اپنے گھر کے کونے پر جا کر کے سر پکڑ کر کے بیٹھ کے رو رہا ہے مستقل. میرے نبی نے کل فرمایا پرسوں کہ بھائی وہ ہمارا یار کدھر ہے، وہ میرا شاگرد میرا خطیب کہاں ہے؟ تو بتایا گیا کہ حضرت وہ گھر پہ ہے. کہا کہ کیوں؟ پتہ چل گیا کہ اس کے بعد مستقل وہ رو رہا ہے وہاں پر کہ میں نے تو کئی دفعہ اپنی آوازیں اونچی کی ہے محمد کی آواز سے، کہیں اللہ نے میرے اعمال ضائع تو نہیں کر دیے. جا کر کے ان کو دیکھا، گھر پہ دیکھا کہ وہ گھر پہ ماتم کر رہا ہے، رو رہا ہے. ارے بابا کیا ہو گیا؟ کہنے لگے قرآن کہتا ہے سورہ حجرات ہے، اللہ آپ کا بھلا کرے. یہ اس میں 26واں پارہ ہے کہ اپنی آوازیں اونچی نہ کرو. میری آوازیں اونچی ہوئی ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ لا علمی میں، نادانستگی میں میں نے نبی کے احترام نہ کیا، میرے اعمال ضائع ہو گئے. آ کر کے صحابی نے بتایا کہ یا رسول اللہ شاگرد تیرا ادھر رو رہا ہے، شاگرد تیرا گھر پہ رو رہا ہے. میرے نبی نے فرمایا کہ جا کر کے اس کو بولو تو ان میں سے نہیں ہے، تیری مغفرت ہو چکی، آ میرے پاس آ جا. ظاہر ہے کہ اللہ جانتا ہے ان آوازوں کو کہ جو نبی کے احترام کو پامال کرے، نبی کی تقدس کو پامال کرے. اس شور شغب کو بھی رب جانتا ہے اور اس شور شغب کو بھی جانتا ہے. گریہ وزاری کر کے اگر کوئی مسجد نبوی میں رو رہا ہے اس کو اجازت ہے، وہ بے توہین نہیں کر رہا ہے، وہ تو بے ساختہ ہو کر کے غیر اختیاری طور پر وہ رو رہا ہے. پاکستان کی تم لوگ ترجمان ہو. کاش کہ یہ عوام مولی منظور کی بات نہیں مانتا، ورنہ میں کہتا اس قسم کی قومی اسمبلی، صوبے اسمبلی کے، چاہے کسی بھی پارٹی کے، اس طرح مسجد نبوی میں گھسیٹ کر کے کتوں کو جوتوں سے مارو. یہی میرا فتویٰ ہے جی. اور سعودی حکومت نے اچھا کیا کہ پکڑا ان میں سے اور 50,000 ریال ڈالر، 50,000 ڈالر یا ریال ان کو جرمانہ کر دیا. لیکن حرام خور ہے، ملک کی دولت کو لوٹ چکے، ان کے لیے 50,000 ریال یا 50,000 ڈالر کیا ہے، وہ تو دے دیں گے 2 دن میں. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی جب وصال ہو گیا، سر ہمارے شرم کے مارے جھکے ہوئے، گردنیں ہماری جھکی ہوئی ہیں. ہمیں خدا کا خوف کرنا چاہیے. ہم ملک میں کس طرح بدنام ہو گئے، کس طرح ہم بدنام ہو گئے، اس طریقہ پر وہاں پر اللہ کا بھلا کھینچاتا نہیں کر رہے. اور وہ عورتیں بھی ہماری جہاں قومی اسمبلی کی، صوبائی اسمبلی کی، وہ بھی اس طریقہ پر شور مچا رہی ہے ادھر سے.
اس قسم کے بدمعاشوں کو، اس قسم کے بے دینوں کو، اس قسم کے نبی کے باغیوں کو، ادھر فاصلے پر دو بندے باتیں کر رہے تھے، کچھ زور سے باتیں کر رہے تھے. حضرت عمر نے فرمایا علیہ بہما، ان کو پکڑ کر کے میرے پاس لاؤ. وہ دور تھے حضرت کے، اس سے مزار مبارک سے کچھ مسجد نبوی کے کنارے، ان سے باہر وہاں شور کر رہے تھے. فرمایا پکڑ کر کے لاؤ ان کو. فرمایا کیا کر رہے ہو تم لوگ؟ اترفعان اصواتکما عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تمہیں شرم نہیں آتی؟ محمد رسول اللہ کے مزار کے قریب تم آوازیں اونچی کر رہے ہو؟ کہاں کے ہو؟ انہوں نے کہا ہم طائف کے ہیں. فرمایا لو کنتما من اہل المدینہ، تم باہر کے مسافر ہو اور تمہیں مسئلہ معلوم نہیں ہے، اس لیے میں تمہیں معذور سمجھتا ہوں. مسئلہ تمہیں معلوم نہیں، مسئلے سے جاہل ہو، لیکن اب مسئلہ بتا رہا ہوں. لیکن مدینہ والا جن کو مسائل معلوم ہے پھر بھی وہ مسئلے کو چیلنج کرے، نبی کے مزار کے سامنے اس طریقہ پر ہوئی ہے کہ وہ آواز اٹھائے. خدا کی قسم لو کنتما من اہل المدینہ لاوجعتکما، اگر تم اہل مدینہ ہوتے، مدینہ والے لوگ ہوتے، میں تمہاری کھال اتار دیتا. اس قسم کے لفنگوں کو، اس قسم کے بدبختوں کو آپ لوگ منتخب. بہرحال آپ کے توسط سے، اب تو مسئلہ یہ چونکہ عید کا مسئلہ آ رہا ہے، آپ کے توسط سے اس قسم کے لوگوں کی ہم ہر طرح سے مذمت کرتے ہیں. خدا ان کو ہدایت دے دے، اللہ ان کو ہدایت دے دے، اور جب ادھر آ جائے، آپ کے سامنے آ جائے اس قسم کے قرآن اور حدیث کی توہین کرنے والے، جاؤ تم جہنم میں، ہمیں پتہ ہے تم بھی جھوٹے ہو، تم بھی جھوٹے ہو، تم بھی جھوٹے ہو، تم بھی جھوٹے ہو، ہمیں معلوم ہے، ہم تمہیں دیکھ چکے ہیں. یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ ہمارے مولوی بھی الگ الگ ہو گئے. کوئی سپاہ صاحب ہے، کوئی جمعیت ہے، کوئی فا گروپ ہے، کوئی سین گروپ ہے، کوئی عین گروپ ہے، کوئی نون گروپ ہے، کوئی لام گروپ ہے، کوئی پتہ نہیں کیا گروپ ہے، کوئی تبلیغی گروپ ہے. ہم سارے میں اکٹھے ہو جائیں، اس قسم کے بے دین نہیں آئیں گے. لیکن اس مولوی کے مقدر میں لکھا ہوا نہیں ہے کہ یہ خلافت کو سنبھالے، یہ حکومت کو سنبھالے، یہ اللہ کا خلیفہ بن جائے. یہ نہیں ہے. آپ کی اطلاع کے لیے میں نے عرض کر دیا کہ اپنے اختلافات کو بھی ختم کر لیں ان دنوں میں، ساتھی اللہ کی طرف رجوع کر لیں. آپ کے توسط سے آپ حضرات میرے ساتھ مل کر کے کہیں ہم ایسے لوگوں کو شیم شیم کہتے ہیں جنہوں نے مسجد نبوی کی توہین کی. آپ اس پر آپ شیم شیم کریں گے نہیں کریں گے؟ آپ اس پر تیار ہے نہیں ہے؟ چاہے وہ جمعیت کا ہو یا کوئی پیپل پارٹی کا ہے یا مسلم لیگ، جوتے کا مستحق ہے. جو اس طریقے پر محمد رسول اللہ کے مزار کے سامنے کرتے ہیں وہ سب کو پتہ ہے. آپ کے توسط سے اپنے انتظامیہ سے بھی عرض کروں گا، اپنے اداروں سے بھی عرض کروں گا، اس قسم کے لوگوں کو جب یہاں آئیں گے ان کو لگام تو دے دیں، اور گھسیٹ گھسیٹ کر کے جو یہاں ہیں ان کو، میرا رب آپ سے راضی